بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا غیر مسلم کو خون کا عطیہ دینا جائز ہے یا ناجائز، کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور آئے دن یہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں، اس لیے اس مسئلہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھر والوں سے نکالا یعنی وطن سے نکالا ہے، تو تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو، بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور مزید فرمایا، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولوہم فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تو محض تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں یعنی وطن سے نکالا، اور تمہارے باہر نکالے جانے پر تمہارے دشمنوں کی مدد کی، اور جو شخص ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو آیات بتایا، اس آیات کی روشنی میں ہم ان لوگوں سے بھلائی کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرتے اور نہ ہی ہمیں گھروں سے نکالتے ہیں، یعنی فتنہ فساد نہیں کرتے۔ یہ بھلائی مالی حوالے سے تعاون کرنا بھی ہو سکتی ہے اور دیگر معاملات میں مدد کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد انگیزی کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔ ناظرین گرامی، اس آیت مقدسہ میں مسلم و غیر مسلم کی تقسیم کیے بغیر ناحق انسانی جان کو قتل کرنا، تمام انسانیت کو قتل کرنے اور اس کو بچانا، تمام حیات انسانی کو بچانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، مرت بنا جنازۃ فقام لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقمنا له فقلنا یا رسول اللہ انها جنازۃ یہودی قال اذا رأيتم الجنازۃ فقوموا۔ ہمارے پاس ایک جنازہ گزرا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ ہم عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ تو کس یہودی کا جنازہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو، خواہ مرنے والا کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت به جنازۃ فقام فقیل له انها جنازۃ یہودی قال الیست نفسا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، عرض کیا گیا، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ انسانی جان نہیں ہے؟ لہذا ان تمام قرآنی آیات اور حدیث نبویہ کی روح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فتنہ پرور غیر مسلموں کے علاوہ باقی کفار کے ساتھ بطور انسان بھلائی کرنے اور جان بچانے کے خاطر خون کا عطیہ دینا بالکل جائز ہے اور درست ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دیں، اور مزید اس طرح کے شرعی اور فقہی مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور سے کلک کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔